فرمایا میں نے تمہیں نبی عطا فرمایا، وہ رحمت بن کے آیا، صرف مسلمانوں کے لیے نعمت بن کر نہیں آیا، صرف جناب والا بریلویوں کے لیے نبی نہیں بن کے آیا، صرف جناب والا دیوبندیوں کے لیے نبی نہیں بن کے آیا، یہ چرندوں کا بھی نبی ہے، یہ پرندوں کا بھی نبی ہے، یہ درندوں کا بھی نبی ہے، یہ 4 ٹانگوں والوں کا بھی نبی ہے، یہ 2 ٹانگوں والوں کا بھی نبی ہے، اور جس کی ٹانگیں نہیں ہیں یہ اس کا بھی نبی ہے، یہ پتھروں کا بھی نبی ہے، یہ شجر و حجر کا بھی نبی ہے، یہ ذرے ذرے کا نبی ہے۔ بات ہی ختم کر دی علماء امت نے، فرمایا جہاں جہاں تک میرا رب العالمین ہے، وہاں تک میرا مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بندہ جنت میں بھی جائے گا جہنم میں بھی۔ صحابہ نے پوچھا حضور کون سی؟ تو رسول اللہ نے اپنی زبان پکڑی، فرمایا اس سے جنت میں بھی جائے گا اور جہنم میں بھی۔ اس لیے آپ سرکار سے سوال کیجئے حضور کون سا ایسا عمل ہے جو میزان پر، میزان کا مطلب ہے ترازو، ترکڑی، اس پر بھاری ہوگا، سارے اعمال میں کون سا ایسا عمل ہوگا جو بھاری ہوگا؟ تیرے میرے سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ میرے غلاموں وہ پتہ کیا چیز ہے؟ اچھے اخلاق، اچھی گفتگو۔ یہ میزان پر، ترازو پر رسول پاک نے فرمایا یہ بھاری ہوں گے۔ تو یار ہمارے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، نماز پڑھتے ہیں کیا اب تک قبول ہو نہ ہو، لیکن پڑھنی ہے، یہ فرض ہے، ہمارے اوپر قرض ہے۔ اس لیے اپنی زبان، ہر بندہ چھوٹے سے لے کے بڑا تک آپ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا تو خدا را اسلام جدائی کا نام نہیں، اسلام کہتے تم جڑ جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ میرا بھی یہی منشور ہے، جہاں پہ کلمہ پڑھنے والے رسول کریم کے غلام ہیں وہ ایک ہو جاؤ، ایک جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر یہود و نصارہ کو پیغام دو ہمارا نبی بھی ایک ہے، ہمارا قرآن بھی ایک ہے، ہمارا فقہ بھی ایک ہے، ہماری شریعت بھی ایک ہے، ہماری طریقت بھی ایک ہے، اور ہماری مسجد بھی ایک ہے، اور ہمارا محلہ بھی ایک ہے۔ بس یہ پیغام آنا چاہیے سب کے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ ایک عمل ہے جس عمل کی بدولت زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں، اے زبان جس نے سونی ہوئے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اور پتہ ہے سرکار نے فرمایا اگر تم جنت میں جانے کا تمہیں ارادہ ہے تو سب سے بڑا ایک عمل کیا کرو روزانہ۔ حضور کیا؟ فرمایا اپنے اخلاق اچھے کرو۔ چھوٹا ملے تو السلام علیکم، بڑا ملے تو السلام علیکم، رواج کے طور پر سلام نہ کیا کرو۔ میرے کریم مدنی نے فرمایا، مشکات کے اندر یہ حدیث ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں جب تم کہتے ہو السلام علیکم، اللہ تمہیں 10 نیکیاں دیتا ہے، پھر کہتے ہو ورحمت اللہ، تمہیں 10 نیکیاں دیتا ہے، پھر کہتے ہو وبرکاتہ، پھر 10 نیکیاں، پھر ورحمتہ، پھر 10 نیکیاں، وبرکاتہ، پھر 10 نیکیاں۔ تم سلام اس طرح کرو گے، حدیث کے اندر الفاظ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وبرکتہ۔ پھر بھی ہم باز آئیں نہ آئیں یہ ہمارا اپنا جرم ہے، وہ تو عطا کرنے والی ذات ہے، جسے چاہے جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے۔ وہ کہتے ہیں آنا تیرا کام ہے، جھکنا تیرا کام ہے، مانگنا تیرا کام ہے، جھولی پھیلانا تیرا کام ہے، عطا کرنا مجھ خدا مصطفیٰ کا کام ہے۔ تو سوال نہ کرے بندہ کیسا، میں عطا نہ کروں خدا کیسا، میں تیرے یار نہ دیکھوں خدا کیسا۔ اور کفار اگر تیرے دولت پہ آتے ہیں، جولی بھر کے لے کے جاتے ہیں اور مانگے امتی سرکار سے تو سرکار عطا نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ سرکار کی پیاری بیٹی، عقیدہ اہل سنت کے نزدیک سرکار کی 4 بیٹیاں ہیں۔ نمبر 1 سیدہ زینب، نمبر 1 2 سیدہ ام کلثوم، نمبر 3 سیدہ رقیہ، نمبر 4 سیدہ فاطمہ الزہرا۔ 4 بیٹیاں ہیں، لیکن جو پہلا نام ہے سیدہ زینب، یہ میں آپ کو دہراتا ہوں، زینب مختلف نام ہے۔ اگر زینب نام لیا جائے تو آپ کے ذہن میں مختلف کھٹکے پیدا ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ میرے نبی کی ایک بیوی کا نام ہے سیدہ زینب بنت خزیمہ، دوسری بیوی کا نام ہے سیدہ زینب بنت حجش، تیسرا نام زینب میرے مصطفیٰ کی بیٹی کا، چوتھا نام سیدہ زینب امام حسین کی بہن کا، مولا علی کی بیٹی کا۔ 4 نام ہے زینب، لیکن میں اس زینب کی بات کر رہا ہوں جو نبی کی پہلی بیٹی ہے، خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ میرے سرکار نے کی مکہ سے مدینہ ہجرت،
سیدہ زینب نے ہجرت کی جب مکے سے مدینے، آپ سوار ہوئی اونٹنی پر، جب جناب والا آپ سواری اونٹنی پر جانے لگی تو ایک منافق حبار بن اسود نے سرکار کی بیٹی کو سوار پایا، اس نے نیزہ چلایا، کس پر؟ دو جہاں کے والی کا سردار کی بیٹی پر نیزہ لگا، سرکار کی بیٹی سیدہ زینب کو، آپ زمین پر گری، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کے جناب والا پیٹ کے معمولات خراب ہوئے، آپ زمین پر گری، سرکار کو بڑا بے صدمہ پیش ہوا، سرکار ناراض ہوئے، کس سے؟ حبار بن اسود سے، اس بے ایمان سے جس نے سرکار کی بیٹی کو جناب والا نیزہ مار کر زمین پر گرایا، اور بالآخر سرکار کی بیٹی اسی جناب والا زخموں کی تاب نہ لاتی ہوئی داغ مفارقت دے کر اپنے بابا کونین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور دنیا سے چلی گئی۔ میرے سرکار نے پھر وقت گزارا، سرکار نے دل میں بات تو رکھی تھی، جو آنکھوں کے سامنے بات ہو وہ بھولتی کبھی نہیں ہے، لیکن سرکار کی پاک بارگاہ ہے، میرے مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی حبار بن اسود آیا ہے، کون؟ جو تمہاری شہنشاہ پیاری بیٹی کا قاتل ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا آنے دو، سرکار نے فرمایا آنے دو، سرکار کی بارگاہ میں آیا، سرکار نے یہ منظر دیکھا، کیوں آئے ہو؟ شرمندہ ہو گیا، نظریں جھکائیں، سر نیچے کیا، عرض کیا حضور معافی مانگنے آیا۔ تو اس نے کہا میں ہاتھ بننا آنکھوں سبحان اللہ، اس کیوں آئے ہو؟ معافی مانگنے، پھر ساتھ کلمہ بھی پڑھنے آیا۔ سرکار مدینہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، کریم نبی وہ کریم نبی ہے جو اپنی بیٹی کے قاتل آئے در دولت پر اسے بھی معاف کر دیں اور اپنا کلمہ پڑھا کر واپس کر دیں، اور گویا جناب والا حبار بن اسود جو پہلے بے ایمان تھا سرکار کی پاک بارگاہ کے اندر آیا، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے بعد جانے لگا، گویا اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ یا مصطفیٰ خیر الورا، وہ تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر آواز آنی چاہیے تیرے جیا کنوں کواں تیرے جیا ہویا کا تیرے کوئی نہیں کنوں کواں۔ کہ نبی ملا تو زمانے ملا جواب ملا، وہ نبی ملا تو زمانے ملا جواب ملا، اوروں کو تار ملے ہم کو آفتاب ملا، اوروں کو تار ملے ہم کو آفتاب ملا۔ تو میرے کریمہ کے قاتل آئے در دولت پر اسے بھی معاف کر دیں اور اپنا کلمہ پڑھا کر واپس کر دیں، اور گویا جناب والا حبار بن اسود جو پہلے بے ایمان تھا سرکار کی پاک بارگاہ کے اندر آیا، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے بعد جانے لگا، گویا اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ یا مصطفیٰ خیر الورا، وہ تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر آواز آنی چاہیے تیرے جیا کنوں کواں تیرے جیا ہویا کا تیرے کوئی نہیں کنوں کواں۔ یا مصطفیٰ خیر الورا، اور تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیا کا تیرے
سرکار مدینہ نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا. اب بہار بن اسود کو جاتے جاتے خوشی کے ساتھ جا رہا ہے کیا؟ بہاؤالدین نقشبند زکریا ملتانی سے کسی نے پوچھا آپ کی کوئی کرامت ہے؟ بڑی کرامت؟ آپ کی کرامات تو بہت ہیں، لیکن آپ نے فرمایا ہاں ایک بہت بڑی میری کرامت ہے. پوچھا کیا؟ فرمایا اتنا گناہگار ہونے کے باوجود زمین پر چل رہا ہوں، زمین نے اندر نہیں لیا. میں اور آپ کتنے گناہگار ہیں یہ میرے مالک کو پتہ ہے اور آپ کو ہم کو پتہ ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی عزتیں عطا فرمائی ہیں. پھر بھی ہم باز آئیں نہ آئیں یہ ہمارا اپنا جرم ہے. وہ تو عطا کرنے والی ذات ہے، جسے چاہے جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے. وہ کہتے ہیں آنا تیرا کام ہے، جھکنا تیرا کام ہے، مانگنا تیرا کام ہے، جولی پھیلانا تیرا کام ہے، عطا کرنا مجھ خدا مصطفیٰ کا کام ہے. تو سوال نہ کرے بندہ کیسا، میں عطا نہ کروں خدا کیسا، میں تیرے یار نہ دیکھوں خدا کیسا. اور کفار اگر تیرے دولت پہ آتے ہیں جولی بھر کے لے کے جاتے ہیں اور مانگے امتی سرکار سے تو سرکار عطا نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ سرکار کی پیاری بیٹی اور بدنصیبہ بابا جی کہا کرتے تھے تو آیا نہ کیوں ڈرتے ہے بدنصیبہ، ہزاراں رنگاں بچ رنگے دے محمد. اب درے دولت پہ آؤ، تم جھکنا تمہارا کام ہے، جولی بھرنا مصطفیٰ کے آقا کا کام ہے، پروردگار کا کام ہے. اگر ہم نے جولی نہیں مانگی، جولی نہیں پھیلائی تو ہمیں دے گا کون؟ لیکن اعلیٰ اس پر رواج کوئی نہیں ہے سبحان اللہ آکھنے نا. اے بھی تو یار آکھو ذرا سبحان اللہ. اے روزی پانی نے گل ہے کہ پتہ میں تو کول ہی ہوا تو اس واسطے تسی گج وج کے آکھو ذرا، تسی ٹریننگ ہو رہی گج کے آکھو ذرا سبحان اللہ. یہ کسی مولوی پیر کے بارے میں تو میں نہیں کہہ رہا یار تم مولوی صاحب کا نام لو، پیر صاحب کا نام لو، اور میں کہتا ہوں صدیق اکبر کے آقا کی محبت میں کہہ دو سبحان اللہ. اس لیے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان اس کا تازہ ہوتا ہے جو ایمان والا ہو، بے ایمان کا ایمان تازہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے گرامی کا سامعین و حاضرین، مطلب یہ ہے اگر خلق خواہ پہ زبر ہو تو معنی یہ ہوگا ظاہر کے اخلاق اچھے کرو. اونچی آنکھو یار سبحان اللہ. اگر خواہ پہ زبر ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا سامنے ظاہر کے اخلاق. اگر خواہ پہ پیش ہو تو اس کا معنی ہوگا باطن کے اخلاق. خلق ظاہر کے اخلاق، خلق چھپے ہوئے اندر کے اخلاق، اور خلیق ظاہر کے بھی صاف ہو جاؤ باطن کے بھی صاف ہو جاؤ، اسے کہتے ہیں خلیق. جو بندہ ظاہر کا صاف ہو اسے خلق کہتے ہیں، جو باطن کا صاف ہو اسے خلق کہتے ہیں، جو اندر باہر دونوں کا صاف ہو اسے خلیق کہا جاتا. اور یہی اللہ کے محبوب نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا ہے. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر عمر، سرکار کی ذات کے بعد جن شخصیات کا اس دنیا میں مقام ہے، خلیفہ بلا فخر سیدنا صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان ذو النورین ہیں، مولا علی حیدر کرار ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت خزیمہ ہیں، حضرت انس بن مالک ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، جمیع صحابہ کرام ہیں، پھر تبع تابعین ہیں. سب نے ہمیں بتا دیا اگر وفاداری رکھتے ہو تو رسول سے رکھو. جو رسول دنیا میں بھی کام آئے گا، مرو گے قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا. یار جس نے دنیا میں بھی کام آنا ہے، قبر میں بھی کام آنا ہے، حشر میں بھی کام آنا ہے، پل صراط پہ بھی کام آنا ہے، محشر کے میدان میں بھی کام آنا ہے، جناب والا حوض کوثر پہ بھی کام آنا ہے، نامہ اعمال تلتے وقت میزان پہ بھی کام آنا ہے، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں نا میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. تو گرامی کا سامعین و حاضرین و ناظرین، میں بات کر رہا ہوں میرے حضور نے اپنی زندگی میں ہر پہلو پہ، ہر گوشے پہ اپنی امت کی رہنمائی فرمائی. اور آج بھی مکین گنبد خضرا کے مالک، سرکار دو جہاں، صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے دل پر، عثمان کے جانی، حیدر کرار کے آقا آج بھی غلاموں پہ نظر کرم فرما رہے ہیں. اونچی بولو نا یار ذرا سبحان اللہ، اونچی بولو ذرا محبت نال گج بج کے آنکھو ذرا سبحان. سینے کی ایمان کی طاقت کا زور لگا کر علماء لکھتے ہیں جب گناہگار کہتا ہے سبحان اللہ، پروردگار کہتا ہے جا تو نے مجھے پاک ہونے کے باوجود پاک کہہ دیا،
تو گناہگار ہے، میں تیرا پروردگار ہوں۔ اب تو نے مجھے کہا پاک ہے اللہ، میں اپنی شان کے لائق ہو کر تجھے بھی پاک و صاف فرما دیتا ہوں، تجھے بھی پاک و صاف فرما دیتا ہوں۔ وہ تو کہتا شاہ خیبر شکن شامل پنجتن، شاہ خیبر شکن شامل پنجتن، یا علی یا علی آپ ہیں آپ ہیں، یا علی یا علی آپ ہیں آپ ہیں۔